بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ناظرین اور ہماری گزارشات کو سننے والے بھائی، اگر آپ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کے بارے میں کتنے سخت الفاظ کہے ہیں تو اللہ جانتا ہے آپ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ نمبر 1، غزوہ خندق کا منظر تھا۔ میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تھی، تو آپ کی زبان حتر پر اتنے سخت جملے آئے تھے کہ شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس طرح کے سخت الفاظ بولے ہوں۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی، اللہ ان لوگوں کی قبروں کو، اللہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز عصر پڑھنے سے وقتی طور پر روک دیا۔ میرے بھائیو، آپ سمجھ سکتے ہیں جو امام کائنات پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتے ہوں، انہوں نے غزوہ خندق میں اتنے سخت الفاظ کیوں کہے؟ کیونکہ معاملہ نماز کا تھا۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص نے نماز عصر کو چھوڑ دیا، ایک نماز کو چھوڑا، گویا کہ اس کا خاندان، اس کا مال دونوں برباد ہو گئے۔ اب اندازہ کریں، اگر ایک شخص کے گھر کا ایک فرد، اس کا ایک بیٹا فوت ہو جائے تو اسے کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بیٹا ہے اور اس کا والد فوت ہو جائے تو اسے کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہے کہ آپ کو جتنا صدمہ بیٹے کی فوتگی پر ہونا چاہیے، اہل کے ضائع ہونے پر ہونا چاہیے، اتنا صدمہ آپ کو نماز چھوڑنے پر ہونا چاہیے۔ اگر یہ حدیث ہمیں سمجھ میں آ گئی تو دنیا میں کوئی بے نمازی نہیں رہے۔ تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے کہوں وہ لکڑیاں جمع کریں، میں دوسرے صحابہ سے کہوں نماز کا وقت ہو جائے میں انہیں حکم دوں وہ نماز پڑھائیں، لیکن میں خود جاؤں، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں۔ ان کے الفاظ اتنے سخت ہو گئے کیونکہ مسئلہ نماز کا تھا۔ میں نمازی بھائیو آپ سے گزارش کروں گا اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کا احتساب کریں اور آج کے بعد کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں۔ جزاکم اللہ واسع۔